اگر پی ڈی ایم کی جانب سے دیکھیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیکھیں، جو لوگ آپ کو آفر کر رہے ہیں، ذاتی آپ کو کیا لگتا ہے کس جانب جانا چاہیے؟ عمران خان بھی سب کو لتاڑ رہے ہیں اور بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہم فیلڈ میں لے کے آ رہے ہیں. ہوش گم ہو جائیں گے تمام پارٹیوں کے جب ہمارے امیدوار دیکھیں گے. آپ بھی کسی کو نہیں معافی دے رہے. آپ کا بھی وہی مدعا ہے کہ سرکار گراؤ، حکومت گراؤ، امپورٹڈ سرکار گراؤ. عمران خان بھی یہی کہتے ہیں. ہم تو سر امپورٹڈ سرکار بھی گرانے کی بات کر رہے ہیں، اور ہم تو یہودیوں کے ایجنٹوں کو بھی پاکستان سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں. ڈیکورم کیا بنا ہوا ہے کہ کون اس قابل ہوگا جس کو ایم پی اے کا ٹکٹ یا ایم این اے کا ٹکٹ ملے گا؟ کہ اب ہم نے ٹکٹس ان لوگوں کو دینے ہیں جو لوگ الیکشن لڑنے کے قابل ہیں، جو الیکشن لڑنے کا تجربہ رکھتے ہیں. ان لوگوں کو اس دفعہ ذرا موقع دینے جا رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا. امپورٹڈ حکومت گرانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اب تحریک لبیک پاکستان کے بھی جلسوں کا ایک نیا سپیل آنے والا ہے. تحریک لبیک پاکستان کے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں. خوشی کی خبر ان کے لیے یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز دہشت گردی کی عدالت سے لاہور سے 19 کارکنان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے. تحریک لبیک کے اندر ایک اور موومنٹ چل رہی ہے. جو ایم پی اے ایم این اے کے امیدواران ہیں ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی خبر یہ کہ تحریک لبیک پاکستان کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آفر کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے اتحادی بن جائیں. تحریک لبیک پاکستان کب پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے جا رہی ہے؟ علامہ سعد حسین رضوی اس کا کب اعلان کریں گے؟ کس طرح پریس کانفرنس ہوگی؟ اور کچھ اور انسائیڈ سٹوریز ہمارے پاس ہیں. اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، جب یہ تحریک لبیک کا حصہ بنے تھے تب بھی ہم نے ان کو انٹرویو کیا تھا، اور آج ایک بار پھر یہاں پر موجود ہیں نائب ناظم اعلیٰ پنجاب بیرسٹر عثمان مانگل صاحب. وقت دینے کا بہت شکریہ. بڑی زبردست خبریں پاکستان تحریک انصاف اور ٹی ایل پی کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ سر تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور انٹرویو. الحمدللہ آپ کی دعائیں بالکل ٹھیک ٹھاک. سلامت رہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ 13 کو تحریک لبیک اسلام آباد میں اپنا پاور شو کرتی ہے. فیض آباد اور عمران خان احتراماً یا کس حوالے سے وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ خود کو شفٹ کر لیتے ہیں لاہور میں. کیا کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ ہاں سر، کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا شیخ رشید صاحب، فیاض الحسن چوہان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، وہ اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں بہت دیر سے آفرز کر رہے ہیں ہمیں کہ جناب تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کر لے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی تیسری بڑی جماعت ہے، اور اگر یہ جماعت ان کے ساتھ اتحاد کر لیتی تو ان کو پتہ ہے کہ وہ انڈیفیٹیبل ہو جاتے ہیں. لیکن سر کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے ہوئے ہیں. انہی شیخ رشید صاحب نے، شاید وہ بھول گئے ہیں، ہم اپنے شہید اٹھا کے لائے تھے فیض آباد سے. ہم نے جو ہے 12,000 شیلز کھائے ہوئے ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہوئی ہیں. اس لیے کوئی سر ہمارا بیک ڈور رابطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحریک لبیک پاکستان پورے پاکستان میں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی، اور اس دفعہ ایسے امیدوار کھڑے کرے گی کہ ان کے سر ہوش جو ہیں وہ گم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پلاننگز کیا ہیں؟ آپ تو انٹرویو بھی کر رہے ہیں ایم پی ایز کے کینڈیڈیٹ کے، ایم این ایز کے کینڈیڈیٹ کے، تو گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں؟ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ڈیکورم کیا بنا ہوا ہے کہ کون اس قابل ہوگا جس کو ایم پی اے کا ٹکٹ یا ایم این اے کا ٹکٹ ملے گا؟ سر میرے قائد ملت اسلامیہ امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے مجھ پر اعتماد کی ہے، اور مجھے نائب ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب منتخب کیا ہے، نامینیٹ کیا ہے مجھے، اور اس کے بعد بہت اہم ذمہ داری مجھے دی گئی ہے. مجھے پورے پنجاب کے میں اب دورے کرنے جا رہا ہوں. اس میں میرے ساتھ میرے دوسرے معزز اراکین بھی ہوں گے، جو ہماری پنجاب کی کیبنٹ جو ہماری نوٹیفائی ہوئی ہے ریسنٹلی. عثمان مظفر نقشبندی صاحب ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب ہیں، ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، اور ہمارے پیر عنایت الحق شاہ صاحب ہیں جو ہمیں اوپر، ہمارے امیر محترم ہیں فیضی صاحب ہیں، ہمارے سرپرست اعلیٰ صاحب ہیں غلام عباس فیضی صاحب. تو ہم سر جو ہے اس میں اب میں 20 تاریخ سے میرے دورے شروع ہو رہے ہیں. اس میں سر تنظیمی امور جو ہمارے اس وقت ایگزسٹنگ ہمارا جو پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کے اوپر میں رپورٹ تیار کروں گا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے لاسٹ الیکشن میں کینڈیڈیٹس تھے اور جو ابھی اپ کمنگ الیکشنز میں ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سر اس کے اوپر میں رپورٹس تیار کروں گا، ان سے میں ملوں گا، ان کے میں انٹرویو کروں گا. اور بیسکلی سر پرپز یہ ہے ہمارا جو ہے بیسکلی کہ اب ہم نے ٹکٹس ان لوگوں کو دینے ہیں جو لوگ الیکشن لڑنے کے قابل ہیں، جو تحریک لبیک پاکستان کے نظریے کے ساتھ فلی اٹیچڈ ہیں، جو اس کے مینیفیسٹو کو سمجھتے ہیں، اور
جو ناموس رسالت پہ پہرا دینے والے سپاہی ہیں اور جو دین کو تخت پہ لانے کا جذبہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ ہم ان لوگوں کو اور جو الیکشن لڑنے کا تجربہ رکھتے ہیں ان لوگوں کو اس دفعہ ذرا موقع دینے جا رہے ہیں اور بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہم فیلڈ میں لے کے آ رہے ہیں. ہوش گم ہو جائیں گے تمام پارٹیوں کے جب ہمارے امیدوار دیکھیں گے. بیرسٹر صاحب، تحریک لبیک جب اپنا جلسہ کرے، فیض آباد ہو یا پھر کوئی مارچ کرے، جلسہ کرے تو نو ڈاؤٹ گراؤنڈ فل کر دیتے ہیں، آپ وہ جگہیں فل کر دیتے ہیں. اگر آپ مارچ کریں، ایسے نکلیں تو وہ مارچ ملین مارچ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے 14 اگست کو دیکھا. یہ جو ضمنی انتخابات تھے اس میں کیا ہوا کہ آپ کوئی سیٹ ہی نہیں لے پائے؟ سر جو ضمنی الیکشن تھا اس میں ہمارا 6% ووٹس جو ہے وہ انکریز کر گیا ہے. اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں ود دی جنرل الیکشن آف 2018 تو الحمدللہ. دوسرا سر ابھی ہمارا تھوڑا سا سر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کچھ 2-2.5 مہینے بعد ہم دین کی جو ہے ناموس رسالت کا پہ پہرا دینے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ آ جاتا تھا کہ ہمیں فیلڈ میں نکلنا پڑتا تھا، ہمیں دھرنے دینے پڑتے تھے، ہمیں جو ہے اسٹرگل کرنی پڑتی تھی، ہمیں شہادتیں دینی پڑتی تھی. تو ہم سر اس طرح اب منظم ہی نہیں ہو سکے، نہیں کر سکے. سو دس از دی فرسٹ ٹائم جب ہمیں اپنی تنظیم کو لک آفٹر کرنے کا، ہمیں کینڈیڈیٹس کو اسکروٹنائز کرنے کا موقع ملا ہے. تو انشاءاللہ 6% انکریز پھر بھی ہے بائی الیکشنز میں. اور ابھی آپ نے دیکھا راولپنڈی میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوا. اس میں ہم نے رپورٹ کر کے آپ کے چینل نے رپورٹ کیا کہ دیٹ واز کنورٹڈ انٹو ملین مارچ. اور میری بھی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے، میں نے بہت سارے پولیٹیکل ایونٹس اٹینڈ کیے ہوں گے لیکن سر میں نے کبھی بھی اتنا زیادہ آدمزاد میں نے کسی ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں دیکھا الحمدللہ. اس کے بعد پھر کل ہماری لاہور میں ریلی تھی. لاہور کی ریلی بھی سر ایک ہسٹورک ایونٹ تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بطور نائب ناظم اعلیٰ اور ہماری جتنی بھی ابھی شمالی پنجاب کی نئی تنظیم بنی ہے، یہ اس تنظیم بننے کے بعد ہمارے پہلے 2 ایونٹس تھے. اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی اور تمام کارکنوں کا شکر ہے جنہوں نے اتنی ہیوج اس میں پارٹیسپیشن شو کی. بیرسٹر صاحب، کارکنان جس طرح باعزت بری ہو رہے ہیں، راہیں TLP کے لیے ہموار ہو رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب TLP جس طرح آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہو تو اب آپ کے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں جو نہ آپ کو حکومتی سطح سے کوئی رکاوٹ ہے. تو کیا جو ہماری نیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے کوئی آپ کو گرین سگنل مل گیا؟ سر ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بیک ڈور رابطے سر اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کبھی ریڈ سگنل انہوں نے شو ہی نہیں کیا. ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی ورک کر رہے ہیں اور ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہمیں ورک کرنے کا رائٹ دیتا ہے اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے. جو لوگ ابھی آپ کو آفر کرا رہے ہیں، جس طرح پاکستان تحریک انصاف یا مسلم لیگ نواز کی جانب سے ہمیں پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ آپ کو بار بار آفرز کی جا رہی ہیں کہ آپ ہمارے اتحادی بن جائیں، تو اگر آپ ان کے اتحادی بنتے ہیں تو یہ کیا میثاق جمہوریت ہوگا؟ ان اینی کیس اگر جاتے ہیں تو جو پرانے زخم TLP نے کھائے ہیں تو پھر معاف کر دیں گے؟ سر سب سے پہلے معافی مانگیں، ازالہ کریں، جو خون بہایا، جو ظلم کیے ہیں معافی مانگیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے امیر محترم جو اس پہ ہماری شورا جو فیصلہ کرے گی. ابھی تک سر ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنے جا رہے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کے ہم ابھرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، اتحاد کی ضرورت ان کو ہوگی. ہم انشاءاللہ سولو پلے کریں گے اور انشاءاللہ اس دفعہ پاکستان کی تمام کانسٹیٹیوئنٹ لیجسلیٹو اسمبلیز میں آپ کو طریق لبیک پاکستان کی ریپریزنٹیشن نظر آئے گی. یہ میری بات آج آن ریکارڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. جی واہ، کیا کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں مطلب الیکشن کا دورہ ہے، کیا کوئی ایسے جلسوں کا کوئی سپیل آنے والا ہے؟ کیا کوئی ایسی پلاننگز ہو رہی ہیں مستقبل میں؟ ہم دیکھ رہے ہیں ٹریول کرنے کی تیاری تاکہ ہم کر لیں. سر بالکل آپ تیاری کریں، اپنی کٹ شٹ تیار کر لیں. ابھی آپ نے پنڈی میں دیکھا ملین مارچ، پھر لاہور میں کل ملین مارچ ہوا. تو اسی طرح اور جہاں پہ الحمدللہ طریق لبیک جلسہ کرنے جاتی ہے، باقی وہاں سے پیک اپ کر کے نکل جاتے ہیں، وہ دوسرے شہر کا رخ کر لیتے ہیں. تو سر آپ تیاری کریں، انشاءاللہ پورے پاکستان میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کے بڑے مجمع نظر آئیں گے. جی انشاءاللہ جی. اور اس کو قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب خود لک آفٹر کر رہے ہیں اور والہانہ استقبال کیا جائے گا اور گراؤنڈ روٹ لیول پہ اس کو آپ ہماری الیکشن کیمپین کا سٹارٹ سمجھیں. سر واہ بیرسٹر صاحب، کیا کوئی ایسی صورتحال، کوئی ایسا پلان بھی ہے، کوئی ایسا دبنگ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی جانب سے کوئی بیانیہ دیا گیا ہے آپ کو یا دیگر جو آپ سینئر رہنما ہیں کہ اگر ان اینی کیس حکومت کوئی روڑے اٹکاتی ہے کسی مارچ میں یا کسی جلسے میں، جس طرح کی ابھی بھی ہمیں صورتحال دیکھنے کو ملی، تو آپ پھر اس کو اس طرح ریٹیلیٹ کریں؟ سر روڑے اٹکا سکتے نہیں ہیں ہم. تو
جب تحریک لبیک پاکستان والے نکلتے ہیں تو ہم تو سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں. ہمارے تو اکاؤنٹ میں سے اسرائیل کی فنڈنگ بھی نہیں نکلنی, بھارت کی فنڈنگ بھی نہیں نکلنی. ہماری تو جب بھی جیب میں سے نکلے گا کوئی دین کا نسخہ ہی نکلے گا, یا کوئی نہ کوئی آپ کو قرآنی آیت ملے گی یا حدیث ملے گی سر, تو انشاءاللہ سر کوئی روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے. اور جو روڑے اٹکائے گا جنہوں نے پہلے بھی اٹکا کے دیکھے, ہم تو سر شہادتیں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. دین کو سر تخت پہ لے کے آنا ہے, اس کے راستے میں کوئی بھی آئے سر, کسی طریقے سے بھی آئے, انشاءاللہ سر ہم اس کو سائڈ پہ کر دیں گے. فواد چودھری صاحب کہتے تھے کہ ٹی ایل پی کے اکاؤنٹس بھی بھارت اور دیگر ممالک سے آپریٹ ہو رہے ہیں. اس ٹائم ٹی ایل پی کے اوپر جو خونہ شامیں ڈھائی گئیں, ہم نے خود اس کو کور کیا. تو ایسے جو بیانات, یہ وہ لفظ ہیں جو کہ تاریخ کا حصہ ہیں, جن کو تاریخ نے وہ سیاہ لفظوں میں لکھ دیا ہے. تو مطلب اس طرح کے بیانات کو پھر آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے ان فیوچر, جب اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کیسے اس سب کو جسٹیفائی کریں گے؟ فواد چودھری صاحب میں اگر تھوڑی سی بھی گریس ہے, میں بڑا گریسفل طریقے سے کہوں گا, تو فوری طور پہ معذرت کریں, معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پہ سیاہی مل دی ہے. جو ہمیں کہتے تھے بھارت سے اکاؤنٹ چلتے ہیں اور جو ہمیں کہتے تھے بھارت سے فنڈنگ آتی ہے, ان کے اکاؤنٹس بھی اگینسٹ دی پاکستان آرمڈ فورسز بھارت سے آپریٹ ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا, اس کی ابھی آج کے دن بھی تحقیقات ہو رہی ہیں, اور ان کے اکاؤنٹ سے بھارت کی فنڈنگ بھی نکل آئی. جبکہ پاکستان کی تمام ایجنسیوں نے, جب ہمیں بین کیا گیا, ہمیں ایک بینڈ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا گیا, تمام ایجنسیوں نے پاکستان کی تحریک لبیک پاکستان کے اکاؤنٹس کو کراس چیک کیا, 1 روپیہ نہیں نکل سکا. سر ہم جب یہاں سے ہمارے مرحوم قائد محترم علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ لاہور سے لانگ مارچ لے کے نکلے, آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کیا تھا؟ 2 چنوں کی بوریاں. صرف یہ جو چنے ہوتے ہیں نا, بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں, وہ ہمارے پاس وہ 2 چنوں کی بوریاں تھی, اور 10 لاکھ بندہ اس مارچ میں شامل تھا. میں اس کا نہیں شاہد ہوں. آپ اس کے نہیں شاہد ہیں. تو رستے میں کون سا منو سلوا نہیں اترا اس جماعت کے لوگوں کے لیے. لوگوں نے اپنے گھر کھول دیے, شادی ہال کھول دیے, دکانیں کھول دی, ڈرائی فروٹس آ گئے, دیگیں آ گئی. سر لوگ محبت کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کھڑے ہوئے ہیں, دین کے ساتھ تو کھڑے ہوئے ہیں, غداری تو نہیں کر رہے. لوگ محبت کرتے ہیں, اور اس محبت کا اظہار جنرل الیکشن جب بھی اب ہوگا لوگ کریں گے سر انشاءاللہ. تحریک لبیک پاکستان is going to become the biggest and the number 1 political party of Pakistan انشاءاللہ سر. بیرسٹر صاحب, اب آپ بھی 3 مہینے کے ہو گئے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر جس طرح پارٹی اعتماد کر رہی ہے, جس طرح آپ کو انہوں نے والہانہ جس طرح آپ کا استقبال کیا, اور اب جس طرح آپ کے اوپر بڑی بڑی ذمہ داریاں آپ کے شانوں کے اوپر ہیں, تو اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ کی کیا پلاننگز ہیں فیوچر میں؟ سر میری ہر چیز ڈیووٹیڈ ہے پارٹی کے لیے. جب سے میں اس پارٹی میں آیا ہوں, جتنا مجھے ہر روز لوگ پیار دیتے ہیں, میں اتنا زیادہ مزید چارج ہو جاتا ہوں, اور میں ہر طرح سے کام کروں گا سر انشاءاللہ. میں نے کل رات کو لاہور ریلی میں نے اپنے قائد محترم کی موجودگی میں میرا خطاب ہوا وہاں پہ. فارچونیٹ انف ہوں میں کہ ان کی موجودگی میں مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا. چند خطاب تھے, تو اس میں بھی میں نے کہا ہے کہ بطور نائب ناظم اعلیٰ پنجاب اور میرے ناظم اعلیٰ صاحب عثمان مظفر نقشبندی صاحب اور میری پوری شمالی پنجاب کی تنظیم, ہم ایسا مثالی کام کر کے دکھائیں گے کہ ہر ایک گھر سے علامہ خادم حسین رضوی نکلے گا اور اس ملک میں دین تخت پہ آئے گا. سر آپ کو میرا ورک اور میری پوری لیڈرشپ کا ورک گراؤنڈ روٹ لیول پہ آن فیٹ نظر آئے گا. سر آپ کا جو پولیٹیکل آپ کی جو پی آر ہے, یا جس طرح آپ کے سیاسی مراسم ہیں یا سفارتی مراسم کی میں بات کروں, تو وہ ظاہر کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہو, یا جب کبھی کنورسیشن ہو, یا جب وہ کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے 2 قدم ساتھ چلیں, تو کیا آپ کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں وہ؟ سر آپ کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ سر میں تو جب بھی ملتا ہوں, مجھے پہلے سے زیادہ میرے قائد محترم میرے محترم اپریشیٹ کرتے ہیں. ان کا پیار ہمیشہ پہلے سے زیادہ ملتا ہے مجھے. اور سر میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں وہ پیار, میں سر کسی بھی پارٹی میں چلا جاتا, بہت پولیٹیکل پارٹیز میں میری فیملی رہی بھی ہے. سر مجھے یہ عزت اور یہ احترام مجھے کسی پارٹی میں نہ ملتا جو مجھے میرے قائد محترم سے اور مجھے تحریک لبیک پاکستان سے مل رہا ہے. انشاءاللہ یہ میرے پہ قرض ہے, یہ پیار میرے پہ قرض ہے,
اور میں انشاءاللہ گراؤنڈ روٹ لیول پہ ورک کر کے اس جماعت کو مضبوط ترین جماعت بنا کے اپنے قائد محترم کے شانہ بشانہ کام کر کے ڈیوٹی کر کے انشاءاللہ میں یہ قرض اتاروں گا. ایک بات سب سے اہم ہے، بلکہ اس کے لیے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. آپ جس طرح یہ وہ کام ہے، یہ وہ نعمت نما کام ہے کہ جو نعمت نما لوگ ہی کچھ کر سکتے ہیں، جن کو توفیق ہوتی ہے. سبھی لوگ ایک دوسرے کو گرانے پہ لگے ہوئے ہیں. کوئی جلسے کر رہا ہے، کوئی مارچ کا بول رہا ہے، کوئی اپنے جلسوں کے سپیل کی بات کر رہا ہے، دوسری جانب حکومت ہے کوئی اس طرف توجہ اس طرح نہیں کر رہا. کوئی سیاسی پارٹی جس طرح کرنی چاہیے جہاں پہ سیلاب زدگان ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کچھ ویڈیوز موصول ہوئی ہیں توسا سے، وہاں ایک بار پھر تباہی مچ گئی ہے. قیامت صغریٰ کے سے مناظر ہیں. آپ کا جو ورک ہے وہ اپریشیٹیبل ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. مزید کیا اس حوالے سے اپڈیٹ ہیں؟ کتنے کیمپس لگے ہوئے ہیں؟ کوئٹہ میں کتنے ہیں؟ ساؤتھ پنجاب میں کتنے ہیں؟ جو باقی جہاں سیلاب آیا ہے ان علاقوں میں کیا پلاننگز ہیں فردر آپ کی؟ سر الحمدللہ کسی بھی گورنمنٹ سپورٹ کے بغیر اور کسی بھی فنڈ کلیکشن کے بغیر ہم ہم ورک کر رہے ہیں. لاہور ڈسٹرکٹ کے اندر 25 ہمارے ریلیف کیمپس لگے ہوئے ہیں. آپ جوہر ٹاؤن چلے جائیں، آپ سمن آباد چلے جائیں، آپ ٹاؤن شپ چلے جائیں، آپ ماڈل ٹاؤن، آپ کو ہر جگہ آپ دیکھیں گے ان کیمپس کو. اسی طرح سر تھاؤزنڈز آف کیمپس جو ہیں وہ ہمارے پورے پاکستان میں لگے ہوئے ہیں اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اور تھاؤزنڈز آف ورکرز ہمارے ان فیلڈ ہیں. آپ کو ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں، پکچر جو وہاں پہ لوگوں کی پاک فوج کے شانہ بشانہ اور اداروں کے شانہ بشانہ مدد کر رہے ہیں. سر انشاءاللہ سر ہماری جماعت میں ایک ہر تنظیم میں، آپ وارڈ کی تنظیم لے لیں، آپ پی کی لے لیں، آپ ڈسٹرکٹ کی لے لیں، آپ پنجاب کی لے لیں، آپ پاکستان کی لے لیں، ہماری ہر تنظیم میں ناظم خدمت خلق کا ایک عہدہ ہے باقاعدہ، اور اس ناظم سے ہر مہینے رپورٹ طلب کی جاتی ہے بچاؤ خلق کی خدمت کرنے کے لیے، قوم کی خدمت کرنے کے لیے ایک مہینے میں آپ نے کیا کیا ہے. تو یہ سر کسی اور جماعت میں نہیں ہے. ہمیں اس چیز پہ فخر ہے، اور جو ہمارے کارکن اس وقت فیلڈ میں کیمپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو وہاں پہ آن گراؤنڈ مدد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہماری دعائیں اور ہم ان کو ریڈ سیلیوٹ پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ سر انشاءاللہ یہ کوششیں ہماری کسی بھی پولیٹیکل اس کو ہم کیش کرنے کے یہ علاوہ ہیں سر. یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے اور اپنی قوم کی خدمت کے لیے سر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جاری رہیں گی. آخری سوال، آپ کی اپنی ذاتی کیا خواہش ہے کہ اگر ساری جماعتیں ہیں جتنی ظاہر اگر پی ڈی ایم کی جانب سے دیکھیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیکھیں، جو لوگ آپ کو آفر کر رہے ہیں، ذاتی آپ کو کیا لگتا ہے کس جانب جانا چاہیے؟ عمران خان بھی سب کو لتاڑ رہے ہیں، آپ بھی کسی کو نہیں معافی دے رہے. آپ کا بھی وہی مدعا ہے کہ سرکار گراؤ، حکومت گراؤ، امپورٹڈ سرکار گراؤ. عمران خان بھی یہی کہتے ہیں. تو آپ ذاتی طور پر کس جانب؟ ہم تو سر امپورٹڈ سرکار بھی گرانے کی بات کر رہے ہیں، اور ہم تو یہودیوں کے ایجنٹوں کو بھی پاکستان سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں. یعنی عمران خان؟ جی بالکل. آپ کو پتہ، دیکھیں میں نے یہودی کو ایجنٹ کہا ہے، آپ عمران خان بول پڑے، کیونکہ آپ اکثر بولتے ہیں نا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے. تو ہم تو ان کو بھی نکالنے کی بات کر رہے ہیں. ہم تو خالصتاً اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے جس نام سے یہ ملک بنا تھا، انشاءاللہ سر علامہ اقبال نے اس کا خواب دیکھا تھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو ہے اس خواب کو ایک مکمل کر دیا تھا، اور انشاءاللہ قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب اس کی تکمیل کریں گے. اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے گا. یعنی آپ تحریک انصاف کے ساتھ جڑ، آپ کی ذاتی خواہش کیا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے الائنس بنیں یا مسلم لیگ نواز کے؟ سر میری ذاتی خواہش ہے کہ ہم کسی سے اطاعت نہ کریں، ہم ان سب کے خلاف جہاد کریں اور ان کو نکال کے باہر کریں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان تحریک لبیک پاکستان اکیلے بنائے، اور اس کو بنانے کی ہم کیپیسٹی رکھتے ہیں. سر پاکستان میں اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے، اور یہی سیاسی عدم استحکام ہر گزرتے روز معاشی عدم استحکام پیدا کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بہت گمبھیر ہے. ایک جانب پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے ایک بار پھر بڑے بڑے جلسوں کا جو سپیل ہے اس کا شیڈیول جاری کر دیا. دوسری جانب ہمارے پاس کچھ اطلاعات تھی جن کو لے کر ابھی ہم بیرسٹر صاحب کے پاس آئے اور یہاں سے کنفرمیشن لینے کی کوشش کی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنا دست بازو جس طرح ڈھونڈ رہی ہے تو کیا وہ پاکستان میں جو ایک سیکنڈ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی گردانے یا تھرڈ گردانے وہ بنتی ہے ٹی ایل پی. تو کیا ٹی ایل پی اس طرح ان کو خیر مقدم کہہ پائے گی، کرے گی یا نہیں؟ آپ کے آس پاس کوئی انسپریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।